اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہم انشاءاللہ سورہ الاعراف کا 19واں رکوع ترجمے تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیں شروع کریں۔ ان الذین اتخذوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اخذ کر لیا کس کو؟ العجل، اس بچڑے کو، اپنا معبود۔ سینالوہم، سا یہاں پر مراد ہوتا ہے گا گے گی، ہم کا مطلب ہوتا ہے انہیں، ینال کا مطلب ہوتا ہے پہنچے گا، تو ان کو پہنچے گا غضب من ربہم، اللہ کی طرف سے اس کا غضب، ان کو اللہ کا غضب ہر حال میں پہنچ کے رہے گا۔ وذلہ، اور ذلت بھی ان کو اٹھانی پڑے گی، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کے اندر۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ان کا بدلہ ہوگا کن کا؟ مفترین کا، جو افترا کرتے ہیں، جو نئی نئی چیزیں گھڑتے ہیں۔ نجزی کا مطلب ہوتا ہے ہم بدلہ دیں گے ان کو، یعنی ان کا بدلہ صرف ذلت اور اللہ کے غضب کا سامنا ہوگا۔ والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جو کام کرتے ہیں برائی والے، ثم تابوا، لیکن بعد میں وہ توبہ کر لیتے ہیں، من بعدها، اس کے بعد، وآمنوا، اور پھر ایمان لے آتے ہیں، ان ربک من بعدها، اور بے شک تمہارا رب، کا مطلب ہوتا ہے تمہارا، تمہارا رب من بعدها، اس سب چیزوں کے بعد، لغفور رحیم، وہ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے، وہ بہت معاف کر دینے والا۔ ولما سکت، ولما کا مطلب جب، سکت کا مطلب مدھم پڑا، ہلکا ہوا، موسیٰ الغضب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سے ان کا غضب، ان کا غصہ، تو پھر وہ جو تختیاں پھینکی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اخذ الالواح، تو انہوں نے ان کو اٹھا لیا، وفی نسختها، ان کے اندر تحریر تھی، کون سی؟ ہدی ورحمت للذین، ہدایت والی اور رحمت والی، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون، صرف ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں۔ وختارہ، وختارہ کا مطلب ہوتا ہے چنا۔ اچھا، اس سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ اس قوم کے اندر سے کچھ لوگوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جا کر دیکھیں گے کہ آپ کہاں سے یہ سارے میسیجز اور ساری شریعت لے کر آتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے۔ تو آپ نے قوموں کے سرداروں کو اخذ کیا اور وہاں پر لے کے گئے، لیکن کیونکہ یہ ایک بے ادبی تھی، گستاخی تھی ایک رسول کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک کڑک بھیجی جس کے ساتھ وہ سارے وہیں پر مر گئے۔ لیکن کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ان کو لے کر آئے تھے اور پہلے ہی وہ قوم فتنوں کے اندر پڑ چکی ہوئی تھی، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، اگر یہ یہاں پر ہی ختم ہو گئے اور میں واپس گیا تو وہ قوم جو پہلے ہی فتنوں کے اندر ہے وہ تو بے قابو ہو جائے گی، تو مہربانی کریں ان کو دوبارہ زندہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، مگر ایک دم سے نہیں اٹھایا، یہ بھی ایک نشانی تھی۔ ہر ایک بندہ جب ایک کو اٹھایا، دوسرا اس کے بعد زندہ کیا، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں ان کو زندہ ہوتے ہوئے۔ اتنے معجزے دکھائے اس قوم کو۔ وختارہ، تو پھر چنے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قومہ، اپنی قوم میں سے، ہو کا مطلب ان کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، 70 رجل لمیقات، بندے اس مقام پر لے کر جانے کے لیے۔ فلما اخذتهم الرجفہ، لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے تو ان کو آلیا رجفہ نے، اخذ کا مطلب ہونا ہے آلیا، ان کا مطلب انہیں۔ قالا، تو وہ بولے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ربی، اے میرے رب، لو شئتا، اگر آپ چاہتے، اہلکتہم، تو ان کو پہلے ہی آپ ہلاک کر دیتے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی یہاں پر آنے سے پہلے، وإیایا، اور مجھے بھی، یعنی اگر ان کے قوم کے اندر ہی یہ وہاں پر اسی طرح یہ ہلاک ہو جاتے تو میرے اوپر آوری نات، الزام نات، لیکن اگر آپ نے یہاں پر ان کو ہلاک کیا ہے تو مہربانی فرمائے۔ اتہلکنا، الف یہاں پر جو ہے وہ کویسچن بنا رہا ہے، تو کیا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ بما فعل السفہاء، اس کے بدلے میں جو کچھ نادانوں نے وہ کام کیا، یعنی بچڑا بنا کر ان کی پوجا کی، منا، ہم میں سے، ان ہی الا فتنتک، ان ہی الا فتنتک، کہ اور یہ کچھ نہیں تھا، ماں سوائے آپ کی ایک آزمائش کے، تو دلو، تو آپ بہکاتے ہیں، بہا، ان آزمائشوں کے ذریعے، من تشاء، جس کو آپ چاہیں، وتہدی، اور آپ ہدایت بھی دیتے ہیں، من تشاء، جس کو آپ چاہیں، انت ولینا، آپ تو ہمارے ولی ہیں،
فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دیں، ورحمنا، ہمارے اوپر رحم فرمائیں، وانت خیر الغافرین، اور آپ بہت ہی زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ۔ تو دوستو دیکھا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کہ نقصان کے اوپر کس قدر خوزاریاں کرتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم اپنا طریقہ دیکھیں، جیسے ہی ہمیں نقصان ہوتا ہے یا خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ پڑتی ہے تو ہم ڈائریکٹ اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، جیسے ہمارے کوئی پارٹنرشپ ہو اس کی خدائی کے اندر، نعوذ باللہ۔ وہ تو مالک کل ہے، وہ جس کو چاہے دے، جس سے چاہے چھین لے، جو چاہے اس کا دل کرے۔ وقتب لنا، تو لہٰذا آپ مہربانی فرما کر تحریر کر دیں ہمارے لیے، فی ہادہ دنیا، اس دنیا کے اندر بھی، حسنہ، اچھائیاں، وفی الآخرۃ، اور پھر آنے والی دنیا کے اندر یعنی آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے اچھائیاں تحریر کر دیں۔ انا ہدنا، اور ہم بے شک، ہدنا ہم رجوع کرتے ہیں، الیک، آپ کی طرف۔ قالا، تو پھر اللہ تعالی، وہی اتھارٹی، وہی تمام چیزوں کے مالک ہونے سے ان کا خطاب دیکھیں، قال عذابی، تو بولے اللہ تعالیٰ کہ میرا عذاب اصیب، پہنچے گا، پہنچتا ہے، بھی من اشاء، جس کو بھی میں چاہوں، جس تک بھی میرا دل چاہے گا میں اپنا عذاب پہنچاؤں، ورحمتی، اور میری رحمت، واسعت، یہ پھیلی ہوئی ہے، اس کا پھیلا ہوا کل شیء، تمام چیزوں کے اوپر، فسأکتبها، سین یہاں پر پھر وہی گا گے گی، فا زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا میں تحریر کر لوں گا، للذین یتقون، ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، جو متقی ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم بآیاتنا یؤمنون، جو ہماری آیتوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسولوں کی، رسول النبی الامیہ، وہ رسول جو امی ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یجدونہ، وہ پاتے ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، مکتوباً، یعنی ان کی موجودگی ان کو ملتی ہے، تحریر شدہ، عندہم، ان کے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی، مگر یہ جھٹلاتے ہیں ان کو، جان بوجھ کر میری نشانیوں سے پرے ہٹتے ہیں۔ اور وہ کرتا کیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا مقصد کیا ہے، یامرہم، وہ ان کو حکم دیتا ہے، بالمعروف، اچھائی کا، وینہاہم، اور انہیں روکتا ہے، عن المنکر، غلط کاموں سے، ویحل لہم، اور وہ ان کے لیے وہ چیزیں حلال کرنے آئے ہیں اللہ کی طرف سے، کون سی، الطیبات، جو طیب ہیں، پاک ہیں، اور یحرمو، اور وہ روکتے ہیں، انہیں حرام کیا جاتا ہے، علیہم الخبائث، کیا چیز، ان کے اوپر جو خبیث چیزیں ہیں، جو ناپاک چیزیں ہیں، ان سے ان کو منع کیا جاتا ہے، اور ویدعو، اور اتار دیا جاتا ہے ان کی شریعت کے ذریعے، ہم، ان کے اوپر سے، یعنی ان کے فالوور سے، اسرہم، وہ برڈن، والاغلال، اور وہ طوق، التی کانت علیہم، جو کہ پہلے قوموں کے اوپر پڑا ہوا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے کئی چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی ہوئی تھی، کئی چیزیں ممنوع کر دی ہوئی تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آتے ہی وہ کئی چیزیں حلال ہوئی، جو انعام تھا اس قوم کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ فالذین آمنوا، لہٰذا وہ لوگ جو ایمان لائے بھی ان تمام چیزوں کے اوپر، یعنی شریعت کے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ عزروہ، اور پھر ساتھ کھڑے رہے، وہ نصرہ، اور ان کی مدد کی، واتبعوا، اور ان کی اتباع کی، کس کی، النور الذی، اس نور کی، یعنی قرآن کریم کی، انزل معہ، جو نازل ہوا ان کے ساتھ، اولئک هم المفلحون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ لیکن بات کیا ہے، بات ہے پورے یقین اور پورے اعتقاد سے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے اوپر ایمان لانا، اور اپنی طرف سے کسی چیز کا بھی اختراع نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس شریعت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي